نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی۔ جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا، یہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے، جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں، یعنی ہم ایمان میں بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا، اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی۔ نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت ہاجر کو بھی ساتھ دیا گیا۔ خولہ بنت ثعلبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتایا جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے؟ دعا قبول کر لی، مسئلے کا حل مل گیا۔ اسی طرح سلف صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے، وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے ادب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، تم کثرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے، بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، بیٹے ہیں ان کے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ کہنے لگے، بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا۔
کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا. عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کی بات اس وقت نہ سمجھ سکا. میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے؟ قال اللہ، کہنے لگے اللہ. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی، یا مولا زبیر، ہے زبیر کے مولا، اقض عنہ دینہ، آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجیے، اس کا بندوبست کر دیجیے. اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی تھی، دعا قبول ہو جاتی. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا، کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب. کیا مطلب؟ کوئی بھی اور ایسا نہیں. اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں. ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں، اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگے تو کہ اچھا بیٹا لے لو، پھر دوسری دفعہ پھر مانگے تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو گے، اپنا بندوبست خود کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے. وہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا رہے. اور بعض لوگوں کو تو دعا میں ایسا لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ایسی لذت آتی ہے کہ ان کی یہ لذت اس چیز کی لذت سے بھی بڑھ جاتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی انسان مانگنے سے دور نہ رہے، مانگتا رہے. صرف بڑی حاجتیں نہیں، بڑے مسائل نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. لیس بن سعد کہتے ہیں کہ ابو حازم کہا کرتے تھے مجھے نمک بھی چاہیے تو میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے نمک چاہیے. نمک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا. اور پھر اسی طرح بعض سلف صالحین اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات مانگتے تھے، یعنی چھوٹی بڑی سب، یہاں تک کہ آٹے میں ڈالا جانے والا نمک، بکری کا چارہ، گھاس بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا یہ، اور اس بات کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی دیتا ہے. یہ چھوٹی چیزیں بھی وہی دیتا ہے، اگرچہ اسباب ہے دنیا میں لیکن اصل میں پیچھے اسی کا ہاتھ ہے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی سب کچھ اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو. اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں، یعنی ہم سب مانگتے ہیں، پیغمبروں نے مانگا، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں. تو اس کے کچھ درجات ہیں، لیولز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہیں مل جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. تو 3 چیزیں ہو گئی، یا وہی چیز مل گئی جو مانگی، یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا، یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا نماز کے لیے صبح وقت پہ نہ اٹھنا. کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے فجر پڑھتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. بھئی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے، لیکن روز کا یہ اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پہ بات ہوئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، تم پہ روزے فرض کر دیے، یعنی روزے رکھو. اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلفل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن کیا ہم وہ سارے فلفل کر رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں. کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے، مثلا شور کر رہا ہے، ہم کہتے چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوتا. پھر آپ کہتے دیکھو چپ ہو جاؤ، شور نہیں کرو.
دیکھو بھائی کو نہیں مارو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر لگانی پڑتی ہے نا. کیوں لگانی پڑتی ہے؟ تاکہ فساد ختم ہو، لڑائی ختم ہو. ویسے نہیں وہ مان رہا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں، یہ غلط کام نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں، نہیں چھوڑتے. پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب بندے بنو گے تم، اب آؤ گے میری طرف. پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس عبادت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہیں اور کام کر رہی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے، وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف استغفار کرنا. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، استغفار کرو، بارشیں برسنے لگیں گی. تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، توبہ کر لو، پھر حالات اچھے ہو جائیں گے. سارے مل کے توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے. اسی لیے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی. یہ نہ کہے کبھی. بعض اوقات کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں دعا تو بہت کی ہے بھائی، پھر اور کیا کرنا ہے؟ پھر بھی دعا ہی کرنی ہے، ابھی اور بھی کرنی ہے، ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا. جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے رہو، اسی میں فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر اکٹھا ہو رہا ہے. اگر آج وہ قبول ہوگی نا، تم پھر مستی میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی، اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا. حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، دن رات میرے پیچھے. تو میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں میچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے. تو کیا میں ظالم تھی؟ نہیں، اسی کی خاطر، اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی تھی. یہ تو ہم انسان ہیں کم عقل، چھوٹی سی عقل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی. اسی طرح آپ کے گھر میں مثلاً کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا، سب کچھ ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا، سخت نقصان ہو سکتا ہے. نہیں دینا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا، ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا، قریب تر ہوتے جانے کا. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، وقت رکھا ہے، ایک ٹائم ہے، اس پر ہو جائے گا.